السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے اراکین کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کا سلسلہ جاری۔ وقف ترمیمی بل صراحتاً ہمارے مذہبی امور میں مداخلت اور وقف کے خلاف ایک بڑی سازش کی پیش بندی ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا بڑا بیان۔ وقف ترمیمی بل 2024 کو لے کر صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی خصوصی ہدایت پر جمعیت علماء کے اراکین، تمام اپوزیشن پارٹیوں کے قائدین اور مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے ممبران سے مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران اراکین کے ذریعے جہاں اس بل کی غلط اور نقصان دہ ترمیمات کی نشاندہی کی جا رہی ہے، وہیں انہیں یہ باور کرانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ بل کی منظوری کی صورت میں مسلمانوں پر اس کے کیا مضر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور کس طرح اس طرح کے قانون کے آڑ میں مسلمانوں کو ان کے وقف املاک سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملاقاتیں قومی اور ریاستی دونوں سطح پر جاری ہیں۔ اسی ضمن میں گزشتہ روز جمعیت علماء مہاراشٹر کا ایک وقت JPC میں بطور ممبر شامل شری مہاترے بالیا ماما، NCPC شرد پوار اور انوش ساونت شیو سینا سے ممبئی میں ملاقات کی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء ہند کا ایک مشترکہ وفد 20 اگست کو تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ MK اسٹالین سے بھی ملاقات کرنے والا ہے۔ بہار سمیت دوسری ریاستوں میں بھی جمعیت علماء کے اراکین سیاسی پارٹیوں کے قائدین اور JCB ممبران سے ملاقات کر کے مجوزہ بل کے نقائص اور اس کے خطرناک مضرات سے انہیں روشناس کرا رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ یہ اراکین NDA کی حلیف پارٹیوں تلگو دیشم، لوک جن شکتی پارٹی اور JUD کے لیڈروں سے بھی ملاقات کر کے اس غیر آئینی اور غیر منصفانہ بل میں موجود ان خطرناک شقوں کی طرف ان کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پرانے بل میں ترمیم کر کے نئے بل میں جوڑی گئی ہیں۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اپنی موجودہ صورت میں یہ بل منظور ہو گیا تو اوقاف کی تمام جائیدادیں غیر محفوظ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ ان قدیم مساجد، مقابر، امام باڑوں اور قبرستانوں پر بھی مسلمانوں کا دعویٰ کمزور ہو جائے گا جو وقف ہیں، کیونکہ وقف ٹریبونل کو ختم کر کے تمام تر اختیارات ضلع کلکٹر کو دینے کی سازش ہو رہی ہے۔ ان مسلسل ملاقاتوں کو مثبت اثر بھی نظر آ رہا ہے۔ JPC کے بہت سے ممبروں کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وقف کیا ہوتا ہے اور اس کی مذہبی و شرعی حیثیت کیا ہے۔ جمعیت علماء ہند کے اراکین اس تعلق سے انہیں تمام تفصیل بتا رہے ہیں اور آزادی کے بعد سے اب تک وقف قوانین میں وقت وقت پر جو ترمیمات ہوئیں ان کے بارے میں بھی ممبران کو آگاہی دے رہے ہیں۔ واضح ہو کہ JPC میں کل 31 ممبر شامل ہیں، جن میں 21 لوک سبھا اور 10 راجیہ سبھا کے اراکین ہیں۔ 22 اگست کو JPC کی پہلی میٹنگ بھی بلائی گئی ہے۔ اس پورے معاملے پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ترمیمات کی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس نے ہمارے اس خدشے کو یقین میں بدل دیا ہے کہ وقف کے تعلق سے حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ترمیم کے نام پر جو نیا بل لایا گیا ہے اس کا مقصد وقف املاک کا تحفظ نہیں بلکہ مسلمانوں کو اس عظیم ورثے سے محروم کر دینے کا ہے جو ان کے اسلاف ملت کے غریب اور نادار اور ضرورت مند افراد کی فلاح و بہبود کے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بل ہمارے مذہبی امور میں صراحتاً مداخلت اور ایک بڑی سازش کی پیش بندی ہے۔ در حقیقت ان ترمیمات کے ذریعے حکومت وقف کی حیثیت اور واقف کی منشا دونوں بدل دینا چاہتی ہے تاکہ مسلم اوقاف کی حیثیت کو ختم کرنا اور ان پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ وقف جائیدادیں ہمارے اسلاف کے دیے ہوئے واقعات ہیں جنہیں مذہبی اور خیراتی کاموں کے لیے وقف کیا گیا ہے اور حکومت نے انہیں ریگولیٹ کرنے کے لیے ہی قانون بنایا ہے، لیکن یہ جو ترمیمی بل لایا گیا ہے اگر منظور ہو گیا تو اس کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے، اس لیے کہ تمام تر اختیارات حکومت کے ہاتھوں میں آ جائیں گے اور مسلمانوں کی حیثیت ضمنی ہو کر رہ جائے گی۔ انہوں نے آگے کہا کہ مسلمان ہر طرح کا خسارہ اور نقصان برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی شریعت میں مداخلت ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ دوسرے یہ بل مسلمانوں کو دیے گئے آئینی اختیارات پر بھی ضرب لگاتا ہے۔ ملک کے آئین نے ہر شہری کو مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی عقائد اور امور پر آزادانہ عمل کرنے کا اختیار دیا ہے اور موجودہ حکومت آئین میں دی گئی اس مذہبی آزادی کو طرح طرح کے قانون سازی کے ذریعے چھین لینے کے در پہ ہے، جس میں سے یہ ایک وقت ترمیمی بل بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء ہند کے اراکین مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے ممبران سے فرداً ملاقات کر رہے ہیں کیونکہ اس بل کو رکوانے کے لیے جمعیت علماء ہند کوئی دقیقہ اٹھان نہیں رکھنا چاہتی ہے۔ جمعیت علماء ہند یہ واضح کر دینا چاہتی ہے کہ وقف ایکٹ میں کوئی ایسی تبدیلی جس سے وقف کی حیثیت یا نوعیت بدل جائے یا کمزور ہو جائے یہ ہرگز ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند ہر دور میں 1923 سے لے کر 2013 تک وقف املاک کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی اس عہد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کامیابی ضرور ملے گی۔
ان خیالات کا اظہار فرمایا ہے صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی صاحب نے۔ وہیں دوسری جانب اہانت رسول کے مرتکب شخص کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کا مرکزی وزیر داخلہ اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کو مکتوب۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے وزیر داخلہ حکومت ہند امت شاہ اور مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ یکناتھ شندے کو خط لکھ کر احمد نگر کے رام گری مہاراج کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیے گئے قابل اعتراض اور اشتعال انگیز بیانات کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور مذکورہ شخص کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اس طرح کے بیانات سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان اپنے پیغمبر کی ادنا توہین بھی قبول نہیں کر سکتا۔ یہ امر حیرت کا باعث ہے کہ مذکورہ شخص اپنے ملعون کردار پر مصر ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے ایک منظم منصوبے کے تحت ملک کی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے مطالبہ کیا ہے کہ خاطی کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے واقعات کو روکے اور ملک میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ مکتوب میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اگر اس معاملے پر فوری اور سخت کارروائی نہیں کی گئی تو اس سے فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ کسی بھی صورت میں ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔